اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک ملا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ رمضان یہ رمز سے ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے انہو یرمز الذنوب ان یحرقھا۔ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بھی اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اور میں ایک روایت یاد آئی، سن لیں۔ صحاح ستہ کی 2 کتاب میں امام نسائی نے سنن میں نقل کیا ہے، اور صاحب ابن ماجہ نے ماجہ شریف میں نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے۔ راوی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ 2 شخص تھے، ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، دائرہ اسلام میں ایک ساتھ داخل ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور دائرہ اسلام میں آ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح نصیحت فرمائی۔ فرمانے کے بعد اس میں ایک صاحب جو تھے، ایک صحابی، ان کا حال یہ ہوا کہ وہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور اسی میں شہید ہو گئے، شہادت ہو گئی، ان کی شہید ہو گئے۔ دوسرے جو صحابی ایک ساتھ میں ایمان لائے تھے نا، جو دوسرے تھے وہ 1 سال کے بعد انتقال فرمائے، وہ شہید نہیں ہوئے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ تھا، اتنے میں جنت کا جو دربان تھا اس نے آواز دیا کہ آؤ چلو جنت میں داخل ہو۔ تو کس کو آواز دیا؟ وہ صحابی جو بعد میں انتقال کیے تھے، وہ جو شہید ہوئے تھے صحابی تو ویسے سارے جنتی ہیں، مگر آپس میں درجات کا فرق ہے، درجات کا فرق ہے، جیسے انبیاء کرام میں، رسولان اعظام میں۔ تو دوسرے والے صحابی کو آواز دیا کہ چلے جنت میں چلیں، تو وہ جنت میں چلے گئے۔ اب یہ خواب حضرت طلحہ نے دیکھا، اور صحاح ستہ کی روایت ہے یہ۔ تو یہ خواب اتنا مشہور ہوا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت طلحہ کو اور فرمایا تم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ آدمی شہید ہوا تھا اور بہت نیکیاں تھی، بڑی جد و جہد کرتا تھا اسلام کے لیے، وہ نہیں بلایا گیا جنت میں پہلے، حالانکہ وہ جنتی تھے، مگر پہلے نہیں بلایا گیا، پہلے اس صحابی کو بلایا گیا جو 1 سال کے بعد فوت ہوئے تھے اور وہ شہید بھی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو جو جواب دیا ہے، امام نسائی لکھتے ہیں، حدیث صحیح ہے یہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بتاؤ کہ وہ جو 1 سال تک باحیات رہے، فقط ادرکا رمضان، یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ ٹھیک ہے وہ شہید تھے، انہوں نے جد و جہد کی، بڑی نیکیاں کی، مگر ادھر 1 سال بڑھ گیا، اور اس طرح بڑھا کہ اس صحابی کو ماہ رمضان مل گیا تھا۔ یہ ہے ماہ رمضان، اس صحابی کو ماہ رمضان مل گیا، اور پھر اس میں انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، تو اس وجہ سے ان کو پہلے بلا لیا گیا اور پھر ان کو بعد میں بلایا گیا۔ یہ ہے ماہ رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2-4 حدیثیں سنیں، سرکار فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اس پر میں آتا ہوں، دوسری حدیث لاتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جس نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گردن کو، مطلب یہ ہے کہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضہ، اس رات کی قیام کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی 1 رکعت پڑھتا ہے، 1 رکعت پڑھتا ہے تو 70 فرض نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت میں 700 ہے، ایک روایت میں 700 ہے، اور آج پہلا جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے اور پہلا دن ہے، اس پر روایت سنیں آپ۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل یوم من شہر رمضان عند الافطار 1000 عتیق من النار، کہ روزانہ
آج سے روزانہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان کہ روزانہ بعد سے شروع یہ افطار کے وقت آپ پہلے بیٹھ جایا کریں، 10-15 منٹ پہلے بیٹھیں، اور پھر کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور پھر درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ، اور پھر دعا مانگا کریں۔ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور وہ بھی کلہم قد استوجب العقاب، وہ 10 لاکھ لوگ جو عذاب جہنم کے مستحق تھے اس ماہ رمضان کے صدقے میں افطار کے وقت۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ، یعنی یہ آج کا دن، کہ جب جمعہ کی رات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، اعتق اللہ تعالیٰ فی کل ساعت الف عتیق من النار، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت۔ مگر اگر جمعرات آ جائے اور جمعہ آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہر گھڑی ہر لمحہ، قربان جائیں یہ جمعہ ہے آج کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر گھڑی ہر لمحہ، ایک لمحہ، روز تو افطار کے وقت 10 لاکھ، مگر جمعہ کا دن مختص ہے، جمعہ کے دن ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھتا ہوں اور اسی پر کلام کرتا ہوں، کتاب الصیام سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماحول ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ایسا ماحول بنایا کہ پہلا کام کیا ہوتا ہے، 3 انعام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، قربان جائیں اس کی رحمت پر۔ 3 انعام، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ 3 انعام۔ پہلا یہ کہ جیسے رمضان آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ جنت کے دروازے کھل گئے، مطلب کہ ایسا ماحول تمہیں اللہ دے رہا ہے کہ جنت میں جانے کے حقدار بن جاؤ، کیونکہ دروازہ ہی کھول دیا ہے، اور پھر رمضان تمہیں عطا فرما دیا، تو ایسی نیکیاں کرو، ایسے اچھے کام کرو کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ جہنم کے دروازے مطلب یہ بند کر دیا، مطلب یہ ہے کہ اس میں جہنم والے کام کرنے کے چانس کم ہوتے ہیں، جنت والے کام کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس 2 عوامل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خارجی اور ایک ہوتا ہے داخلی۔ خارجی عوامل شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا رہتا ہے، اس کی رحمت بتا رہا ہوں آپ کو کہ جنت کے دروازے کھول دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیا، پھر بھی ہم بھٹک سکتے تھے نا، پھر بھی ہم نہ کر سکیں کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، برائیاں کراتا رہتا ہے۔ قربان جائیں اس کی رحمت پر، کتنا پیار کرتا ہے آپ سے، کیسا ماحول وہ دے رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اب شیطان کو اللہ نے قید کر دیا، کیوں؟ کیونکہ تم نیک بن جاؤ، تمہارے لیے قید کر دیا ہے کہ تم نیک اعمال کرو، جنت کے دروازے کھول دیا، شیطان کو قید کر دیا۔ ہاں صرف اپنا نفس رہ جاتا ہے، اب نفس پہ آپ اپنے کنٹرول کر لیں، اپنے نفس پہ آپ کنٹرول کر لیں، شیطان جو ہے وہ باندھ دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا، اس حدیث کی طرف چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، نماز ہے تو اس کی نیکیاں کیا ہے، احادیث طیبات میں اللہ نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے اس عمل کا کیا ثواب ہے اللہ نے بتا دیا ہے، درود پاک ہے بھئی 1 مرتبہ پڑھے تو بھئی 10 درجات بلند کر دیے گئے، مگر روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے۔ سارے عمل کا اجر تو اللہ نے بتا دیا ہے، مگر روزے کا عمل اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر نہیں بتایا۔ ہم نے عرض کیا مولا کچھ تو بتا دے، تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بے روزے کا اجر کیا پوچھتے ہو، روزے کے لیے تو میں خود ہوں، اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا. سب کا اجر اس نے بتا دیا مگر روزے کا نہیں بتایا. اس نے کہا پھر وہ مجھ پہ چھوڑ دو، اس کریم رب پہ چھوڑ دو، اس رحیم رب پہ چھوڑ دو. اس نے فرمایا اس کا بدلہ میں دوں گا. اور پھر آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھ لے، جیسے آج روزہ رکھے ہو، تو جب کوئی شخص روزہ رکھ لے تو روزہ رکھ کے کیا کریں ہم؟ کیا صرف بھوکے رہ جائیں تو روزہ ہو گیا؟ نہیں، آپ روزے کی روح سمجھیں. روزے کی روح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، اللہ فرماتا ہے فلا یرفس ولا یسخب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب روزے سے رہو، روزے کی حالت میں رہو تو فحش کلامی نہ کرو. حالت روزہ میں ہو پھر گندی باتیں نہ کرو، آپ فحش باتیں نہ کرو آپ. اب آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا سوچو، اس پر 2 روایتیں میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فحش کلامی کرنے والے پر جنت حرام ہے. اب روزے میں بھی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا روزہ ہو جائے، میں قبول کر لوں، اور بڑا اجر ہے. اس نے کہا روزے کا صلہ میں خود دوں گا، اس کا اجر میں دوں گا، مگر روزہ پورا تو کرو کم سے کم. اب جب روزہ رکھو تو فحش بات نہ کرو، بری باتیں نہ کرو، آپ ایسی گندی باتیں نہ کرو، نہ دیکھو. ب جو نوجوان ہمارا موبائل چلاتا ہے، ہمارا نوجوان طبقہ پوری رات موبائل لیے بیٹھا ہے اور روزے سے ہے، رمضان گزار رہا ہے، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں 11 مہینہ تم نے ایسے گزار دیا، اس مقدس مہینے میں بھی تمہاری یہی عادت رہی؟ کم سے کم ماہ رمضان تو مولا کی رضا کے لیے گزارو. کیا آپ کو لگتا ہے ایک حبشی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آقا حضور میں بہت بڑا پاپی ہوں، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا ہاں اللہ غفار ہے، بخش دے گا. تو پھر وہ رو پڑے اور روتے روتے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا یا رسول اللہ ایک بات مجھے بتا دیں کہ کیا میں جب گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تو گناہ کرتا تھا نا تو اللہ اس وقت تجھے دیکھ رہا تھا. اتنا سننا ہوا نا، چیخ ماری انتقال کر گئے، روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. نوجوانوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ جو راتوں میں یا دنوں میں موبائل لیے بیٹھے ہو، اس وقت تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارا مولا تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مولا تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور تم کیا دیکھتے رہتے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہوتے ہو؟ بند کرو، ذرا سوچو اس لمحے کو کہ رب دیکھ رہا ہوگا تو کیسا وہ ناراض ہوگا تم پر، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس لیے موبائل سے باہر نکلو. موبائل نے تو تمہارے سکون کو غارت کر دیا ہے، تمہارے چین و سکون کو چھین لیا ہے اس نے، باہر نکلے اس سے. تو میرے آقا فرماتے ہیں فحش کلامی، نوجوانوں فحش کلامی نہ کرو. آپس میں ہنسی مذاق میں جو باتیں اتنی گندی کرتے ہو نا، کرتے کرتے، اور وہ بھی روزے کی حالت میں گندی باتیں کر دیتے ہو. میں نے تو دیکھا ہے آپس میں مستی میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں تمام نوجوانوں سے کہ اگر کوئی شخص غصے میں تمہاری ماں کو گالی دے تم کو کیسا لگے گا؟ یا سب لوگوں سے میں کہتا ہوں تمہارے بہن کو، تمہاری بیٹی کو گالی دے کیسا لگے گا؟ نہیں برداشت کرو گے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو حکم دیا، فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. تو صحابہ نے عرض کیا آقا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ غور کرنے والی بات ہے. آپ جس ماں نے تمہیں پالا ہے، جس باپ نے اپنا سکون غارت کیا ہے، تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہو. کیسے؟ وہ حدیث سنو کہ سرکار فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، میں کسی کے ماں باپ کو اگر گالی دے رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گالی دے رہا ہے دوسرے کے ماں باپ کو،
गोया वो अपने माँ बाप को गाली दे रहा है। आप अपने माँ बाप को, वो माँ जिसने तुम्हें दूध पिलाया, वो माँ अगर च्यूंटी बैठती थी तो उसको हटा देती थी, च्यूंटी आपके बदन पे बचपन में चढ़ने नहीं देती थी, बड़ी मशक्कत से तुमको पाला है, मगर आज तुम वाहवाही में और मजाक में दूसरे के माँ बाप को गाली दे देते हो या गुस्से में गाली दे देते हो। वो दूसरे को नहीं देते हो, अपनी सगी माँ को तुम गाली दे रहे हो, अपने बाप को गाली दे रहे हो। इसलिए गाली बंद करो, मत दो, ऐसी बातें करो ही नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारा गाली सुनने के लिए, तुम्हारा बाप तुम्हारा गाली सुनने के लिए कम से कम अगर सुकून नहीं दे सकते हो तो गाली अपने माँ बाप को ना दो। और ये तब होगा जब किसी के माँ बाप को आप गाली नहीं दोगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फहश कलामी हालत रोज़ा में, सरकार ने फरमाया फहश कलामी कोई ना करे। फहश कलामी क्या? गंदी बात। फहश कलामी करने वाले पर जन्नत हराम है, ये सरकार का फरमान है। जो फहश कलामी करता है, ये नौजवान हमारा समझता है मस्ती में कर रहे हैं, मजाक में कर रहे हैं। यारो, एक लफ्ज़ काफ़ी है जहन्नम में ले जाने के लिए, एक जुमला काफ़ी है जहन्नम में ले जाने के लिए। आप क्या समझते हो, मजाक और मस्ती कर रहे हो तो लिखा नहीं जा रहा है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं, सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। और दोज़ख में कुछ ऐसे लोग होंगे कि उनके मुंह से पलीदी निकलेगी, नजासत, गंदगी। दोज़ख में ऐसे लोग रहेंगे जिनके मुंह से पलीदी, नजासत निकलेगी, जिसकी गंदगी और बदबू से तमाम अहले दोज़ख बेजार होकर फरियाद करेंगे अल्लाह से। ऐसी गंदगी और ऐसी बदबू रहेगी कि पूरे जहन्नम में रहने वाले बेजार हो जाएंगे, पनाह मांगेंगे उस गंदगी से जो मुंह से निकलेगी, मुंह से निकलेगी। और ये वो बातें, इधर से सुनो इधर से निकालो नहीं, ये वो बातें, कायनात का निज़ाम चेंज हो सकता है, हुजूर का फरमान हाथ है। सरकार की बात बिल्कुल सच्ची है, ये हो के रहेगा। ऐसे मत उड़ा दो कि सुना हटा दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। एक एक बात पूरी होनी है। तो ऐसी बदबू निकलेगी तो सब अहले जहन्नम अल्लाह से फरियाद करेंगे, मौला ये कौन है? तो कहा जाएगा, जवाब दिया जाए, ये वो लोग हैं जो दुनिया में फहश बातें करते थे, गंदी बातें करते थे, बुरी बुरी बातें करते थे। और एक रिवायत में तो ये है कि जो शख्स दुनिया में फहश कलामी करेगा, नौजवानों बिलखुसूस तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, फहश कलामी जो दुनिया में करेगा तो मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन जब आएगा तो वो कुत्ते की शक्ल में आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो कुत्ते की शक्ल में आएगा। तो फहश कलामी अभी तक जो किए माफ़ी मांग लो रब से और तौबा कर लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फहश कलामी न करे, वला यसखब यरफुस वला यसखब, और बदगोई न करे, किसी की बुराई बयान न करे, गीबत न करे, गीबत न करे। हम लोग हालत रोज़ा में रहते हुए, ठीक है, रोज़े की हालत में दो चार दोस्त बैठ गए, वो ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। इस पर मैं एक दो रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल गीबतु तुफसिदुस सौम, फरमाते हैं कि गीबत जो है वो रोज़े के नूर को ख़त्म कर देती है। आप रोज़े से हो तो चाहते हो कि वो नूरानियत मिल जाए, रोज़े वाली ना, वो सुकून मिल जाए, अल्लाह से कनेक्शन जुड़ जाए, मगर आप गीबत करते हो, बुराइयां बयान करते हो दूसरे की पीठ पीछे भी। तो फरमाते हैं कि गीबत रोज़े के नूर को ख़त्म कर देती है। गीबत किया, नूर ख़त्म हो गया। हाँ, भूखे प्यासे तो रहे, नूर ना रहा, नूर निकल गया। इसलिए गीबत पे कंट्रोल कर लें, हालत रोज़ा में भी, इसके अलावा भी। और फिर हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं खसलतान युफसदान सयाम अलगीबत वल किज़्ब, फरमाते हैं कि रोज़े की नूरानियत को दो चीज़ें ख़त्म करती हैं, एक गीबत है और दूसरा झूठ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम कोई बुज़दिल हो सकता है? कहा हाँ हो सकता है। कहा किसी के अंदर बुख़ल आ सकती है? कहा हाँ आ सकती है। तो साहब ने कहा, या रसूल सल्लम कोई मोमिन हो और झूठ बोले, वो झूठा हो सकता है मोमिन? अब दिल पे हाथ रख के सोचना कि अगर वो मोमिन हो तो क्या कोई मोमिन झूठा हो सकता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं हो सकता है। मोमिन हो और वो झूठ बोले, ये नहीं हो सकता है।
اب آپ جتنے بیٹھے ہو ذرا سوچنا کہ آپ مومن مومن کے تو نعرے لگاتے ہو، مگر کیا جھوٹ سے پرہیز ہے آپ کی؟ کیونکہ سرکار نے تو ایک طریقہ بتا دیا کہ مومن وہ ہوگا جو جھوٹ نہیں بولے گا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے کبھی، تو ان چیزوں سے بچیں۔ ایک روایت یہاں پہ اور عرض کروں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ جب قبرستان میں گئے آپ، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک شخص ہے قبر کے اندر۔ عرض کیا مولا سارے پردے ہٹ جائیں، میں دیکھوں قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب سارے پردے منکشف ہو گئے، ہٹ گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاؤں میں، ہاتھ میں آگ کی ہتکڑیاں ہیں اور بیڑیاں ہیں۔ آپ بہت لاپرواہی والی زندگی گزار رہے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو مٹی کے تودے نظر آتے ہیں نا تمہیں، مٹی کا ایک تودا ہے بس۔ فرماتے ہیں کاش تمہیں اندر دکھائی دیتا، کسی کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں آگ کی، کسی کے پیر میں بیڑیاں ہیں جہنم کی، کسی قبر میں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، وہ چیختا چلاتا ہے مگر ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ گئے تو اس نے کہا یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں سخت مصیبت میں ہوں، مجھے آگ نے جکڑ رکھا ہے اپنے اندر، تو اللہ سے میری سفارش کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں مولا اسے معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں علی اس کے لیے دعا نہ کرو، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ مولا علی نے کہا مولا جرم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روزہ رکھتا تھا مگر برائیوں سے نہیں بچتا تھا، بھوکا تو رہتا تھا مگر غیبت کرتا تھا، روزے سے تو رہتا تھا مگر چنگل کھوری کرتا تھا۔ آپ اتنے بیٹھو، آپ بتاؤ کسی کی برائی بیان کہ آپ کیا کر لیے آج تک اور کیا کر لو گے؟ بھائی کسی کوئی لاکھ ایسا ہو تو آپ برائی کر کے کیا کر لو گے؟ اپنے لیے جہنم کا سامان بنا رہے ہو، اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، صرف اپنے لیے جہنم کو توشہ لے رہے ہو۔ یا آپ بند کرو یہ سب، یہ غلیظ باتیں ہیں، کسی کے تعلق سے برائیاں کرنا، کسی کی غیبت کرنا۔ غیبت کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیں، غیبت اسے کہتے ہیں، غیبت کی تعریف یہ ہے کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، آپ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہو، وہ آدمی موجود نہیں ہے، اب اس کی اس برائی کا آپ تذکرہ کر رہے ہو، اس عیب کا تذکرہ کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور آپ ذکر کر رہے ہو تب تو یہ تہمت لگا رہے ہو، آپ اس کو تہمت کہتے ہیں۔ برائی ہے تو غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے پھر اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو تو تہمت لگا رہے ہو، تہمت اور تہمت کے بارے میں سن لیں، فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یا بہار شریعت وغیرہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تہمت یا الزام یہ ایسا گناہ ہے جس پر آپ نے لگایا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اس لیے اس سے پرہیز کریں، آپ اس کو معمولی ہلکے میں نہ لیں، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ فرماتا ہے اے علی یہ روزہ تو رکھتا تھا، رمضان میں سحری کرتا تھا، افطاری کرتا تھا، مگر حالت روزہ میں بھی یہ برائیاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغل خوریاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، فحش کلامی کرتا تھا، اپنی زبان نہیں روکتا تھا، صرف بھوکا تھا، یہ صرف بھوکا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا مولا اسے معاف فرما دے۔ حضرت علی رو پڑے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا علی تمہاری وجہ سے اسے معاف فرما رہا ہوں، تمہاری وجہ سے اس کی بخشش فرما رہا ہوں۔ نوجوانوں اب حضرت علی آپ کی قبر سے نہیں گزریں گے، آپ روزے کی حالت میں زبان پہ کنٹرول کر لیں، حضور سے ایک سودا کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری جو مجھے دے دے، ضمانت کی زبان، یعنی کوئی ایسے لفظ نہ بولیں، آپ ایک لفظ بولیں نا تو تول کے وزن کر کے بولا کریں، یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا، اس سے میرا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، بولنے سے پہلے یہ جملے ضرور اپنے ذہن میں لائیں، آخرت میں میرا اس سے کیا فائدہ ہوگا، اگر ہے تو بول دیا کریں، نہیں ہے آخرت کا نقصان ہے نہ بولیں، چپ کر جائیں، چپ کر جائیں۔ تو ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بدگوئی نہ کرو اور غیبت نہ کرو، چنگل خوری نہ کرو، زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ سرکار فرماتے ہیں 2 چیزوں کی جو ضمانت دے دے مجھے، زبان کی، شرمگاہ کی۔ اب سرکار سے سودا کر لینا، آپ کیا جاتا ہے سودا کرنے میں؟ آپ کو لگتا ہے سودا کر لو گے تو وہاں نہیں ملے گا آپ کو، یہاں عام لوگوں سے سودا کرتے ہو تو یقین ہوتا ہے وہ تو تاجدار کائنات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے سودا کر لیں۔ وہ سودا یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی، سرکار فرماتے ہیں جو حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ آگے فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہاں بدگوئی نہ کرو، فحش کلامی نہ کرو حالت روزہ میں، اور اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، کوئی تم کو برا بھلا کہے تو تم کیا جواب دو؟ دیکھیں اللہ کس طرح آپ کو سمجھا رہا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ ایسے ماحول میں رمضان کے نور کا رنگ تم پر چڑھ جائے، وہ بچانا چاہتا ہے، تم کو ایک ماحول دینا چاہتا ہے۔ اس نے فرمایا جب تمہیں کوئی گالی دے دے یا تمہیں مارے کوئی یا مارنے دوڑے، فَلْيَقُلْ، تو وہ جو گالی دیا ہے نا اب اسے جواب نہ دے۔ اگر بولنا ہے تو اللہ فرماتا یہ بولو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ اس سے اتنی بات، اگر کوئی آپ کو گالی دے دیتا ہے، ہر رمضان میں آپ دیکھیں ہمارے نوجوان لڑ پڑتا ہے، یہاں سے تلوار نکل رہی ہے، وہاں سے چاقو نکل رہے ہیں، سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ماہ رمضان ہے، ماہ غفران ہے، ماہ رمضان ہے؟ تو اس سے یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، اس کو جواب یہی دیں کہ بھائی میں گالی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی للصائم فرحتان، اور پھر آگے جو روایت ہے ولا خفوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اب دیکھیں آپ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جب پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو بدبو آتی ہے نا، بدبو آتی ہے، مگر قربان جائیں، قربان جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جس کو تم بدبو کہتے ہو نا، کیونکہ روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر کھانے کے لیے منع کر دے تو اگر وہ بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی تو وہ بدبو ہے، کسی وجہ سے آپ کھانا نہیں کھائے ہو غیر رمضان میں تو وہ بدبو ہی ہے، وہ خوشبو نہیں بلکہ بدبو ہے۔ مگر قربان جائے روزہ آپ نے مولا کو راضی کرنے کے لیے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، تو اللہ فرماتا ہے پھر جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، میرے نزدیک وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، کیونکہ تو آج بھوکا میرے لیے ہے، میرے لیے تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات ماہ رمضان میں احتیاط کریں اور روزہ اس طرح گزاریں کہ اپنی زبان سے فحش گوئی اور بد کلامی نہ کریں، اور روزہ ہمیشہ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ آپ گناہوں سے بچیں اور اس ماہ رمضان کو اپنی بخشش کا ایک ذریعہ بنائیں۔ اسی لیے ماہ رمضان اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تمہاری مغفرت فرما دیں۔